پھر وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے. سورہ مبارک ہے طٰہٰ، قرآن کریم کا کون سا سورہ ہے؟ کون سا سورہ ہے بتائیں؟ 20واں سورہ ہے. بہرحال میں سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ علی کا چاہنے والا یہ اندازہ کر لے وہ اپنے مولا کی چاہت کے کتنا قریب ہے. ہمیں فقط یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ سورہ کدھر ہے. شاید کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جب انسان پہلی مرتبہ سنتا ہے کہ اگر آگے کسی تقریر میں موقع ملا تو یہ بات حتماً آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. علی کے چاہنے والے، قرآن تیرے وجود کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. 20واں سورہ. اور قرآن کریم کا ایک دوسرا سورہ ہے سورہ شعراء، یہ قرآن کریم کا 26واں سورہ ہے. ان دونوں سورتوں میں جادوگروں کا حال قرآن نے ذکر کیا ہے. کن کے ساتھ؟ حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ الصلاۃ والسلام. جب بھی انبیاء کرام کا نام زبان پر لیا جائے تو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ اس طرح سے ان پر درود بھیجو. علی نبینا، ہمارے نبی پر، وآلہ، اور ان کی آل پر، اور حضرت موسیٰ یا جس بھی اور نبی کا ذکر ہے ان پر خداوند متعال کا درود و سلام. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیجئے. محمد و آل محمد. کس کے نمک خوار تھے؟ وعجل فرجہم. کس کے نمک خوار تھے؟ کہاں سے سب کچھ پا رہے تھے بتائیے؟ فرعون سے. آپ جا کر اس قضیے کو جا کر پڑھیے گا، اگر آج آپ کو توفیق نصیب ہو جا کر پڑھے، انسان حیران ہو جاتا ہے. فرعون سے کھا رہے تھے ہے بھائی، سب کچھ وہاں سے مل رہا تھا. کہا کہ بھائی یہ دو جادوگر ہیں، اب ان کا کچھ کرو. معاذ اللہ. دنیا کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب سامنے والے سے بن نہیں پاتا ہے تو سارے الزامات ان پر لگا دیتی ہے. تمہاری سب کچھ برباد کر دیں گے، تمہیں زمین سے نکال دیں گے. سارے جادوگر جمع ہو گئے. کیا پھینکا انہوں نے؟ لکڑیاں اور رسیاں. نظر کیا آنے لگی؟ سانپ. موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنے عصا کو پھینکا. وہ کیا ہو گیا؟ اژدہا. سب کچھ کھا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آنکھیں کھل گئیں. ہے بھائی، ابھی تک معاملہ نہیں کر پا رہے تھے، ابھی تک معاملہ کر رہے تھے اس دنیا کا. فرعون کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہے. جب انسان کسی کو سب کچھ پائے گا تو اس کا معاملہ کسی اور سے نہیں کرے گا. جیسے ہی موسیٰ کے معجزے کو دیکھا، اب سمجھ میں آ گیا بھائی سب کچھ کہیں اور ہے، کمال واقعی کہیں اور ہے. فرعون کہتا رہا ہاتھ توڑ دوں گا، پاؤں توڑ دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا. کہا جو کرنا ہے کر لے. کیوں؟ آنکھیں کھل گئیں، دیکھ لیا بھائی حقیقی حیات کہیں اور ہے. ہم موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، اور قرآن نے سورہ مبارک طٰہٰ میں اس مطلب کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. تو کر کیا سکتا ہے نا؟ بتائیے کتنا جیداری پیدا ہو گئی ہے، کتنی شجاعت پیدا. تو کر کیا سکتا ہے فرعون؟ فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کر ڈال. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے بارے میں قدرت رکھتا ہے. ہم اس دنیا کو دیکھ چکے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ یہ دنیا ہم سے لے لے گا. ہم نے اس دنیا کو دیکھ لیا ہے، اور وہ دنیا اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ حق رکھتی ہے کہ اس پس دنیا سے انسان بے رغبت ہو جائے، اپنے دل کو اس سے باہر نکال لے. اے مومن، یہ دنیا تجھے اس لیے نہیں دی گئی کہ تو اس میں مگن ہو جا. یہ اس لیے تجھے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ معاملہ کر. کتنا رحمان و رحیم پروردگار ہے. زندگی بھی اسی کی عطا کردہ، سب کچھ اسی کا عطا کردہ. بعد میں مہنگے داموں ہم سے خریدنے کو تیار ہے، اور انسان ہے، سوداگر ہے، بزنس مین، کیوں بیچنے کو تیار نہیں ہے؟ کون تجھے اس سے زیادہ قیمت دے سکتا ہے اس دنیا میں؟ کون دے سکتا ہے؟ یہی سبب ہے کہ مولا کائنات، مشکل کشا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے مومن جان لے، تیری حد اقل قیمت، تیری اس نفس کی حد اقل قیمت جنت ہے، اس سے کم پر معاملہ نہ کرنا. جنت کون دے سکتا ہے بھائی؟ در اہل بیت. کیوں کسی اور در پہ اپنی جبیں جھکاتے ہو؟ کیوں ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے؟ آؤ در اہل بیت پر، ساری عزتیں اسی مقام پر ہیں. دنیا سے بے رغبت ہو جائے. یہ دنیا سے بے رغبت کیسے ہوتا ہے انسان؟ جب اس کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھل جائیں. اور یہ دل کی آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب اپنے وقت کے امام کی معرفت پیدا ہو جائے، انسان ان کی عاشق ہو جائے، محبت پیدا کرے. بس 3 صفتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی گئی ہیں. اہم ترین رکاوٹ کہ جو انسان کو در اہل بیت سے جدا کر دیتی ہے، کہ اب اس سلسلے میں آج بھی مجھے وقت نہیں مل سکا کہ میں بیان کروں کہ ہم کیا کریں. یہ در اہل بیت سکھاتا ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو. جب ان چیزوں کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو کہ دنیا سے بے رغبتی حاصل ہو جائے گی. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بار بار عرض کر رہا ہوں، بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا سے نکل جاؤ، نہ رہو اسی دنیا میں، کھاؤ پیو، جو کچھ کرنا ہے کرو، بے رغبت ہو جاؤ. دل کو اس سے نکال لو کہ اس کے کچھ خاص اثرات ہیں.
دل کو اس سے باندھو نہیں. ایسا نہیں ہو کہ رب کی جانب سے جب ملاقات کا فرشتہ آئے تو کہا میں صبر کرنا، میرا ذرا زنجیر بندھی ہوئی ہے، یہ زنجیر کھل نہیں رہی ہے مجھ سے. نہ نہ نہ، اس طرح سے کھول کے رکھو